السلام علیکم ناظرین، بالآخر بڑی تگدو کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد، بڑی اسٹرگل کے بعد پاکستان جا کے ٹارگیٹ 157 چیز کیا ہے۔ 112 رنز کے اوپر 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ بھی ہار جائے گا اور 157 ٹارگیٹ بھی چیز نہیں ہوگا، اور 80 والے کھیلنے کے بعد بابر اعظم فنش نہیں کر سکے۔ ہمارے سینئر کھلاڑی سلمان علی وائس کیپٹن، وہ فنش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد صاحبزادہ فرحان، وہ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ پاکستان میچ تو جیت گیا، سیریز جیت گیا ہے، لیکن کیا یہ کوالٹی ہے کہ 157 سکور بھی ہمیں ٹارگیٹ چیز کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہو اور ہم خوف میں مبتلا ہوں؟ اگر ہم ٹارگیٹ کے اصول کے لیے 157 کے ٹارگیٹ کے اصول کے لیے بھی ہم اتنے خوف زدہ ہیں، تو ہم نے ورلڈ کپ میں کیا حصہ لینا ہے؟ میں کھلاڑیوں سے پہلے یہ پچ کے حوالے سے بات کروں گا۔ کیا یہ پچے جو ہے تو ورلڈ کپ میں کام آئیں گی ہمیں؟ کیا ورلڈ کپ جو ہے تو وہ لاہور میں ہو رہا ہے؟ کیا ورلڈ کپ جو ہے تو وہ راولپنڈی میں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں سپین ٹریک ہوگا جہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے؟ کیا ساؤتھ افریقہ میں ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے اس میں سپین ٹریک ہوگا؟ کیا ہمیں فاسٹ ٹریک نہیں بنانا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں 2027 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھ کے ٹریک نہیں بنانا چاہیے تھا؟ یہ کس قسم کی تھنکنگ ہے؟ یہ کرکٹ کی بھیتری ہے۔ 2027 کے ورلڈ کپ کو مد نظر رکھ کے ہمیں ٹیم سلیکٹ کرنی چاہیے تھی، اور رزلٹ کچھ بھی ہوتا، یعنی پاکستان ہار ہی جاتا، لیکن نہ ہمیں نہ ٹریک وہ بنانا چاہیے تھا جو 2027 ورلڈ کپ میں کام آتا۔ یہ ورلڈ کپ میں کام آئے گا کہ پاکستان کا جو سپین اٹیک جو ہے تو وہ 5ویں 6 اوور میں آ جاتا ہے، 7ویں اوور میں آ جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے جو تھنک ٹینک ہے، پی سی بی کی جو تھنک ٹینک ہے، وہ سنجیدہ ہے ہی نہیں ہے۔ کیا یہ کرکٹ کی خدمت ہے؟ پچھلے 3-4 سال سے کرکٹ کا زوال ہو رہا ہے۔ ٹیسٹ میچ آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش سے 2 دفعہ وائٹ واش ہو چکے ہیں، تاریخ ختم کر دی ہے ہم نے۔ T20 آپ کے سامنے ہے، بری طرح شکست سے 2-4 ہوئے، اور اب ون ڈے تھا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ 157 چیز ہوتے ہوئے بھی ہم گھبرا رہے ہیں۔ 112 کے اوپر جب 6 کھلاڑی آؤٹ تھے تو وہاں پہ شاداب کی زبردست اننگز تھی۔ شاداب اور سمد، ان دونوں نے 49 رنز کی پارٹنرشپ کی ہے، جس کی بدولت جو ہے تو پاکستان یہ میچ جیت گیا۔ اور ایک سپین ٹریک ایسا کہ اتنی گندی پچ، گیند اٹھ ہی نہیں رہی ہے، اپورڈ بنکس کے بھی آتے ہیں، ٹرن اتنا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ورکنگ ہی نہیں کی ہے کہ ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے۔ 2027 ورلڈ کپ ہمارے سر کے اوپر ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ ہم سپین ٹریک اور انتہائی گندا ٹریک بنا کے جیتنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہم مستقبل کو نظر نہیں رکھتے ہیں، اور اس میں بھی ہم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اور ہماری بیٹنگ لائن اپ اتنی ہے کہ 157 کے اوپر بھی وہ ہم 42ویں اوپر میں جا کے 6 کھلاڑیوں کے نقصان کے اوپر جا کے یہ سیٹ کرتے ہیں، ٹارگیٹ چیز کرتے ہیں، اور اس میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ ٹارگیٹ بھی چیز کر سکے، جبکہ 157 کے اوپر جب آؤٹ ہوئے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ 25ویں اوور میں یا 30ویں اوور میں یہ ٹارگیٹ چیز کر دے گا۔ لیکن ہوم گراؤنڈ کے اندر پاکستان کی اگر یہ حالت ہے تو پھر باہر جا کے تو ورلڈ کپ میں کیا ہوگا؟ وہاں ہمارے پیسر کا سامنا کرنا پڑے گا، فاسٹ بالنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کیا پاکستانی ٹیم اس کے لیے تیار ہے؟ کیا اس کو تیار کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے لیے سنجیدہ سٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ اس قسم کے کوئی سنجیدہ سٹیپ نہیں اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے جو تھنک ٹینک ہے وہ کرکٹ کے زوال کا سبب بن رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر یہی آپشن موجود ہے؟ یعنی پی سی بی کی مینجمنٹ کو، ہائر اتھارٹی کو یہ سوچنا چاہیے
کہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے اور اپنی آنائی برقرار رکھی ہوئی ہے، کوئی تبدیلی لانے کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، تو کیا یہی آپشن ہے ہمارے پاس کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے؟ یہ جو مرضی کرتے رہے، ہمیں اس کے اندر تبدیلی نہیں لانی ہے؟ کیا پاکستان میں مزید سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے کہ کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس اور آپشنز ختم ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے لیجنڈز سارے ختم ہو چکے ہیں باقی؟ کیا کرکٹ کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہمارے پاس کھلاڑی جو لیجنڈز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں؟ کہ ہمارے پاس یہ لاسٹ آپشن تھا اور ہم نے انہی کو کنٹینیو کر کے لے جانا ہے آگے، خواہ کرکٹ کا جتنا بھی بیڑا گرک ہو؟ کیا پی سی بی کی جو اتھارٹی ہے اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے 4 ٹیسٹ میچ لگاتار آنے، 2 سیریز وائٹ واش ہو چکے ہیں؟ کیا اسے یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ پہ ہم بری طرح شکست سے دوچار ہو گئے ہیں؟ کیا اسے یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ 2027 ورلڈ کپ سیٹ کے اوپر ہے اور اس کو مد نظر رکھ کے پیچھے تیار کرنے چاہیے تھی؟ یہ بہت سارے کوشچن ہیں اور مجھے یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ سنجیدہ سٹیپ نہیں اٹھائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ جو ہے تو وہ زوال کی طرف ہی جا رہی ہے۔ پاکستان کی کرکٹ جو ہے تو اس میں بہتری کی کوئی گنجائش نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اگر اسی قسم کے سٹیپ اٹھاتے رہیں گے تو پھر کیسے نہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا؟ 2027 ورلڈ کپ جیتنے کی خواہاں تو بات کی بات ہے، سیمی فائنل میں پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ جو سچویشن اس وقت پاکستان ٹیم کی ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فرسٹ راؤنڈ سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے اور اس قسم کی چوٹیں ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ پاکستانی فینس جو ہے تو وہ اس قسم کی چوٹیں کھا چکے ہیں۔ امریکہ سے ہم ہار گئے ہیں، آئرلینڈ سے ہم ہار جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہم ہار رہے ہیں۔ بڑی ٹیموں کا تو ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیسے نہ اس کرکٹ کو پروموٹ کیا جائے گا، کیسے اس کو بہتر کیا جائے گا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے ہماری باقی لوگوں کی میرے خیال میں، اور یہی ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہے اور ان کو اگر چینج کر دیا تو کرکٹ مزید بیڑا گرک ہوگا۔ بھائی یہ اگر 4 سال ڈیلیور نہیں کر سکے، 4 سال سے کرکٹ زوال کا شکار ہے، T20 ہمارا زوال کا شکار ہے، ون ڈے ہمارا زوال کا شکار ہے، ٹیسٹ ہمارا زوال کا شکار ہے، تو پھر کیوں نہیں نہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے؟ یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیوں تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے اور بہتر آپشنز نہیں کیے جا رہے؟ کیوں ہمارے جو نہ سینئرز کھلاڑی، جو لیجنڈز کھلاڑی ہیں، ان سے مشاورت کی جا رہی ہے؟ کیوں اس کرکٹ کی بہتری کے لیے سٹیپ نہیں اٹھائے جا رہے؟ اور 157 سکور، 231 رنز بھی ہم سے ٹارگٹ چیس نہیں ہو رہا، 157 ٹو سکور بھی ہم سے ٹارگٹ چیس نہیں ہو رہا، تو یہ تو 100 والی ٹیم بن گئی ہے۔ پھر 100 بھی پتہ نہیں نہ چیس کرتے کرتے نہ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے 5-6 کھلاڑی آؤٹ ہو جائے۔ پاکستان سیریز تو جیت گیا ہے لیکن بہت ساری خامیاں ابھی موجود ہیں۔ اوورآل پاکستان نے کل جو میچ کھیلا تھا اس میں جو کیپٹن ہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو بالنگ کو یوٹیلائز کیا بہت ہی زبردست کیا ہے۔ آرف سوب کو یوٹیلائزیشن بڑی اچھی ہوئی ہے، خود شاہین آفریدی کی یوٹیلائزیشن بہت زبردست ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاداب خان نے اچھے اوور کیا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کو 2027 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھ کے تو وہ سٹیپ اٹھانے ہوں گے، بہت ٹائم شارٹ ہے، وقت نہیں ہے، بہتر سے بہتر سٹیپ اٹھانے ہوں گے، دلیری والے سٹیپ اٹھانے ہوں گے اور پھر ہی پاکستان جا کے کارکردگی بہتر کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر اس قسم کی ڈیڈ پیچیں، ڈری ہوئی پیچیں نہ تیار کر کے آپ کہیں جی کہ ہم نے نہ یہ سیریز جیت لی ہے، اس سیریز کو جیتنے کا مزہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سیریز جیتی ہے نہ 157 کے اوپر، 112 کے اوپر 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، 42ویں اوور میں جا کے ہم 157 ٹارگٹ چیز کر رہے ہیں اور اس میں بھی شاداب کے 29 رنز ہیں، 18 رنز کے سمت کے ہیں۔
صاحبزادہ فرحان ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں نا، آخر کیا وجہ ہے نا کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں جو کامران کلام ہے اس کو نہیں شامل کیا جا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ عبداللہ شفیق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ جو ابھی نا صاحبزادہ فرحان نے جو پرفارمنس دی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ پھر سائن ایو وہ بولنگ بھی کر لیتا ہے، اتنے اسکور تو وہ بھی کر لیتا ہے۔ تو پاکستان کو جو ہے، تو پاکستان کے جو تھنک ٹینک ہے، مطلب پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھنک ٹینک کو سنجیدہ سٹیپ اٹھانے ہوں گے، اور سنجیدہ سٹیپ یہ ہے کہ ورلڈ کپ 2027 میں جو ابھی جو تیاری ہو رہی ہے، جو ابھی سے جو ورکنگ ہو رہی ہے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 2027 ان کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے، یہ کرکٹ کے لیے سنجیدہ ہے ہی نہیں ہے، 2027 ورلڈ کپ ان کے نظر میں ہی نہیں ہے۔ تو ابھی سے نہ یہ لگ رہا ہے کہ نہ یہ بس ایسا ہے کہ یہاں پہ کسی بائی اوکن ٹو بس یہ ٹریک ایک سپن بنا کے تو کسی ٹیم کو نہ وہاں قابو کرنا ہے۔ قابو اگر وہ 200 سکور کر لیتے تو پھر آپ کیسے کرتے؟ جوش انگلش نے یہی کہا تھا کہ 230 231 سکور جو ہے تو وہ ایک اچھا نا ٹوٹل ہوگا اس پچ کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہین آفریدی نے بڑی زبردست نام اور اس پچ کو ریڈ کیا تھا۔ شاہین آفریدی نے کہا کہ نہ ہم آسٹریلیا کو جو ہے تو وہ 200 رن سے کم کا سکور پر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے جب ٹاس ہو رہا تھا، اور یہ پچ جو ہے تو وہ کافی مشکل ہے، اس پر ٹرننگ ہو رہی ہے، اسپن ٹریک ہے، تو اس نے اچھا ریڈ کیا تھا، لیکن اسپن ٹریک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ 4 فاسٹ بالروں کے ساتھ آپ میدان میں اترتے، جب بھی آسٹریلیا کے سامنے کھیلتے تو پنڈی میں بھی تو فاسٹ بالر کے ساتھ کھیلتے، لاہور میں ہوتے تو فاسٹ بالر کے ساتھ کھیلتے، تاکہ پتہ چلتا ہے نا کہ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے تیاری کر رہا ہے، پاکستان ورلڈ کپ کے لیے جو بھی سٹیپ جو بھی رزلٹ آنا تھا، پھر ہار جاتے نا، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی پوزیشن پتہ چلتا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں اپنی پوزیشن کا پتہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بہت ورکنگ کی ضرورت ہے، ٹیمیں تیاری کر رہی ہیں ورلڈ کپ 2027 کی، اور ہماری یہ ہے کہ ڈیڈ نہیں بلکہ انتہائی تھکی ہوئی پچیں بنا کے، سپن ٹریک بنا کے، گندی پچیں بنا کے، تو پھر اسی میں وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی 231 رنز کا ٹارگیٹ نہیں چیز ہوا، اب 157 رنز ٹارگیٹ جو تھا تو ایسا تھا کہ جس میں بابر اعظم 80 بال کھیل کے 40 سکور تو کر گئے لیکن فنش نہیں کر سکے۔ اس طرح سلمان علی آقا وہ تینوں ٹیسٹ ون ڈے میں نہ ناکام ہوا، تو کیا نہ اسپن ٹریک سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان نے اگر اپنی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے تو یہ مینجمنٹ اگر ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے تو اس ڈیلیور کو اس کو چینج کیا جائے، اور پازیٹیو کرکٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، پازیٹیو کہ دنیا کیا کر رہی ہے، فاسٹ پچیں کرے، دنیا کے ساتھ چلے، تو پھر ہی جا کے تو پاکستان مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے، ون ڈے کے حوالے سے، T20 کے حوالے سے اور ٹیسٹ کے حوالے سے۔ اگر ہم نے سنجیدہ سٹیپ نہ اٹھائے تو پاکستان مزید زوال کا شکار ہوگا۔ بہت ہی سنجیدہ طریقے کے ساتھ ہماری جو PCB کی مینجمنٹ ہے، PCB کی جو تھنک ٹینک ہے، PCB کی جو ہائر اتھارٹی ہے، اس کو سنجیدہ سٹیپ اٹھانے ہوں گے تاکہ کرکٹ کی بہتری، کرکٹ کی خوبصورتی اور کرکٹ جو نہ ہمارے نہ پوری نہ قوم کو جوڑے ہوئے ہے، اس کو داغ نہ کیا لگے۔ جس طرح نہ اس وقت کام چل رہا ہے تو آہستہ آہستہ نہ جو ہمارے تماشائی ہیں، ہمارے فینز ہیں نہ کرکٹ کے، وہ آہستہ آہستہ دل برداشتہ ہو رہے ہیں اور کرکٹ کو دیکھنا چھوڑ گئے۔ تو امید ہے کہ نب جو ہائر اتھارٹی ہے وہ اس کے اوپر نام سنجیدہ سٹیپ اٹھائے گی، اور جو بھی نام ہمارے تھنک ٹینک ہیں ان کو نام اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جو مینجمنٹ کے ڈیلیور نہیں کر سکتے، ان میں تبدیلی کی نام ضرور نام پر سٹیپ اٹھائے گی اور مشاورت کرے گی لیجنڈس سے تاکہ بہتر سے بہتر کرکٹ کو کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔